بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری دعائیں ہیں، وہاں پر دو باتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا، ایک روزے کے حوالے سے اور دوسرا لیلۃ الرغائب کے حوالے سے۔ لیلۃ الرغائب اصل میں کیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے حدیث کا میں یہاں پر سہارا لینا چاہوں گی۔ خود لیلۃ الرغائب یعنی ماہ رجب کی جو پہلی شب جمعہ آتی ہے، انشاءاللہ جو اب پہلی شب جمعہ آ رہی ہے اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ حدیث رسول ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ پہلی رجب کو، پہلی شب جمعہ جو ہے، رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہے، اس میں غفلت میں نہ رہنا، اس لیے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ میں تمام ملائکہ، جتنے بھی ملائکہ ہیں، چاہے وہ زمینوں پر ہیں چاہے وہ آسمانوں پر ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، کل ملائکہ پہلی شب جمعہ جو رجب کی ہے اس میں آدھی رات کے وقت خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں تمام ملائکہ، تو پروردگار عالم ان پر نظر کرتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پروردگار عالم، ہماری یہ حاجت ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ تو رجب کے مہینے میں جو رجب کے مہینے کے روزے دار ہیں تو ان کو بخش دے۔ یعنی تمام فرشتے، جتنے بھی فرشتے خلق ہوئے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں اور جہاں جہاں خدا نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے، وہ تمام کے تمام جمع ہو جاتے ہیں اور ان تمام کی جو ان کا جو ایک گیدرنگ ہے، ان تمام کی ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی خدا سے دعا ہے، اور وہ کیا کہ پروردگارہ تو ماہ رجب کے روزے داروں کو بخش دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری اس درخواست کو قبول کر لیا، میں رجب کے روزے داروں کو بخش دوں گا۔ یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر لیلۃ الرغائب کے اعمال کی طرف آتی ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان اور نیکی کی جو جزا ہے وہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری استاد کہا کرتی تھی کہ بہتر ہے کہ ہم لیلۃ الرغائب میں ان تمام کے تمام ملائکہ کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے جمع ہو کر رجب کے مہینے میں روزے رکھنے والوں اور رجب کے اعمال کرنے والوں کی مغفرت کی خدا سے دعا کی ہے۔ تو ہمیں ملائکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ الرغائب یعنی رغبت کرنے والوں کی رات، یعنی جو خدا کی طرف متوجہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی شب جمعہ سے غافل مت ہونا۔ یوں تو ہر شب جمعہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، لیکن خاص طور پر پہلی شب جمعہ کی بے حد تاکید ہے۔ اس لیلۃ الرغائب کے حوالے سے جو اعمال کا ذکر ہے، خاص طور پر ایک نماز کا ذکر موجود ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے، پھر وہی بات ہے جن کے لیے پاسبل ہے کہ وہ پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں اور اس کے بعد شب کو جو اعمال ہیں اور خاص طور پر جو نماز ہے اس نماز کو انجام دینے کی، اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس نماز کو ادا کرتا ہے، اور ظاہر نماز کی تفصیل مفاتی میں موجود ہے، جن کے پاس مفاتی نہیں ہے بہرحال انٹرنیٹ پر بھی اگر آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں، یہ تمام چیزیں اب اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نماز کو پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ریگستانوں کے سنگریزوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ درختوں کے پتوں کے اور دریاؤں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ مایوسی شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ اب تو میں اتنی گناہ گار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو اب میری تو بخشش کی کوئی امید ہی نہیں ہے، میں نے تو بس جہنم میں جانا ہے۔ نہیں، ہمارے اندر وہ امید پیدا کی جا رہی ہے اس خدا کے حوالے سے کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اتنے گناہ ہیں جتنے درختوں کے پتے اور دریاؤں کی جھاگ، اور اس کے علاوہ پہاڑ بلند قامت پہاڑوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں، تو اس نماز کو شب جمعہ، پہلی شب جمعہ رجب کی جو یہ نماز ادا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور پھر یہاں سے یہ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس نماز کو پڑھنے والا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، تو پھر شب اول قبر وہ دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم اس نماز کو بہترین شکل و صورت میں اس کی قبر کی طرف خدا روانہ کرتا ہے، اور یہ بہترین شکل و صورت میں اس کی قبر میں آتی ہے اور صاحب قبر سے کہتی ہے کہ مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں نجات مل گئی۔ تو صاحب قبر کہتا ہے کہ میں نے آج تک تم سے زیادہ بہتر چہرہ نہیں دیکھا، تم سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، اور تم سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگی، تو تم کون ہو؟ یعنی اتنے بہترین انداز میں خدا نماز لیلۃ الرغائب، صلاۃ لیلۃ الرغائب کو بھیجتا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو کہ جو اس وقت میری قبر میں موجود ہو؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری فلاں سال میں رجب کی پہلی شب جمعہ جو تم نے نماز پڑھی تھی، میں وہ نماز ہوں، اور خدا نے مجھے بھیجا ہے تمہارا حق ادا کرنے کے لیے۔ میں وہ نماز ہوں جو آج تمہارا حق ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، اور میں قیامت کے دن تم پر اپنا سایہ کروں گی اور تمہیں نجات دوں گی۔ اور اسی طرح اب تمہاری قبر میں تمہاری تم تنہا نہیں ہوں، میں تمہاری تنہائی کی میں تمہاری مونس اور غمخوار ہوں۔ اس قدر یہ نماز عظیم اور بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے اندر رکھتی ہے۔ نماز کوئی بہت مشکل نماز نہیں ہے، 12 رکعت نماز ہے، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی ہے، اور حمد کے بعد 3 مرتبہ اس میں سورہ قدر ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر ایک تسبیح ہے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اٹھ کر ایک تسبیح 70 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جا کر 70 ٹائمز کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرنا ہے۔ حاجات بھی، دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد اس کے کام آتی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی سے کوئی بھی انسان غافل نہ رہے، اور بہترین نیکی وہ ہے جو انسان دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس پیغام کو اپنے جاننے والے، اپنی فیملی، اپنی فرینڈ سرکل میں ہر مومن کو ریمائنڈ کروائیں۔ جس مومن کو آپ اس نماز کا بتائیں گی اور جب وہ یہ نماز پڑھیں گی، یقیناً اس ثواب میں آپ بھی شریک